اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کے رکوع نمبر 7 کی آیات دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال ہوا تمہارے لیے روزے کی رات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزے کی راتیں حلال کر دی ہیں۔ الرفسو، یعنی روزے کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رفس کو حلال کر دیا ہے۔ الا نسائکم، اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی عورتوں سے بے حجاب ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے یہ چیز حلال کر دی ہے۔ ہن لباس لکم، وہ پوشاک ہیں تمہاری، وانتم لباس لہن، اور تم پوشاک ہو ان کی، یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون، کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، فتاب علیکم، سو معاف کیا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وعفا عنکم، اور تم کو درگزر کیا۔ فالآن باشرہن، پھر تم ملو اپنی عورتوں سے، وابتغوا، اور طلب کرو اس چیز کو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، وکلوا، اور تم کھاؤ، واشربوا، اور تم پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، سفید دھاری، من الخیط الاسود، کالی دھاری سے، من الفجر، یعنی فجر کے وقت سفیدی ظاہر ہو جائے رات کے اندھیرے سے، اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ ولا تباشرہن، اور تم مت ملو اپنی عورتوں سے، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ فلا تقربوہا، پس تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک، اسی طرح سے، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے واسطے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ کیا ہیں، بچتے رہیں۔ تو اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رفس کو رمضان کی راتوں میں عورتوں کے لیے حلال کر دیا ہے کہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، اور تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو چیزیں اس آیت کے ذریعے حلال کی گئی ہیں وہ اس سے پہلے حرام تھیں، یعنی رمضان کی فرضیت جو ہے وہ 3 طریقے سے ہوئی ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت برا ابن عازب سے مذکور ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ ملنے جلنے کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک آدمی سو نہ جائے۔ اگر آدمی افطار کرنے کے بعد سو جاتا تھا تو سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ اس طرح سے جو ہے پہلے رمضان کے روزے فرض تھے۔ تو یہ بات جو ہے صحابہ اکرام کو مشکل میں ڈالنے لگی۔ قیس بن سرما انصاری، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئی تو دن بھر کی تھکان کی وجہ سے ان کے شوہر کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب وہ بیدار ہوئے تو کھانا پینا ان کا حرام ہو چکا تھا، کیونکہ سونے کی وجہ سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اگلے دن اسی طرح سے انہوں نے کیا ہے، بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ تو دوپہر جب ہوئی تو دوپہر کو کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب یہ لوگوں کو پریشانیاں میسر ہونے لگی تو ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں سے ملنے کو حلال کر دیا ہے، کیونکہ تم لوگ جو ہے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، غلطی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چلو تم کو معاف کیا۔ اب تم جو ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملو، اور صبح تک، یعنی فجر سے پہلے تک تم کھاؤ پیو، ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اور پھر شام تک اپنے روزوں کو کیا ہے، پورا کرو۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ ان آیات کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے، جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی گئی، اگرچہ سو کر اٹھنے کے بعد ہو، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد
آخر شب میں سحری کھانے کو کیا ہے سنت بھی قرار دے دیا گیا ہے، جس کا ذکر روایات حدیث میں واضح ہے۔ اس آیت میں اسی حکم کا بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور تم نہ کھاؤ اموالکم ایک دوسرے کے مال کو، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ پہنچاؤ اس کو، الی الحکام ان حاکموں تک، اور نہ پہنچاؤ اس مال کو حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ وہ کھا لیں ایک حصے کو، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، ظلم کر کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور کیا ہے تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہ آیت بھی ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ اکرام میں سے 2 صحابیوں کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا، تو مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ مدعی کے پاس گواہ نہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ضابطے کے مطابق مدعا علیہ کو حلف کرنے کا حکم دیا۔ وہ حلف یعنی قسم کھانے پر آمادہ ہو گیا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت سنائی تھی، جس میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید تھی۔ تو صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو چھوڑ دیا اور زمین جو ہے اپنے دوسرے ساتھی کے حوالے کر دی۔ تو اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی، جس میں ناجائز طریقے پر کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی بھی سخت ممانعت کی گئی ہے، اور اس پر بہت زیادہ وعید آئی ہے۔ بہت زیادہ احادیث کے اندر حرام کھانے کی وعید اور حلال کھانے کی برکت کو ذکر کیا گیا ہے کہ حلال کھانے کی برکت سے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بندہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، تو اس کے لیے کیا ہے جہنم کی آگ ہی آگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کو سمجھنے والا بنائے، حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور حلال رزق کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی دوسری ویڈیو میں اگلے رکوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔